بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ یقول اللہ عز وجل: فاقم وجهک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم۔ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس میں دینی باتوں کو سننے کا بہترین موقع عنایت فرمایا ہے۔ یقیناً آپ سبھی حضرات قابل مبارکباد ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس طرح کی مجلس بہت ہی پسندیدہ ہے، باعث رحمت و سکون ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کی مجلس میں حاضر ہونے والوں کو مغفرت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یقیناً آپ لوگ انشاءاللہ مغفرت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ محترم حاضرین، میں آپ کے سامنے فطرت سے انحراف نہ کیجیے اس عنوان سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اچھی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر وہ قوت، وہ صلاحیت عطا کی ہے جس بنا پر وہ خیر کو خیر سمجھتا ہے، برائی کو برائی سمجھتا ہے، اور خیر کو قبول کرنے کا اس کے اندر جذبہ موجود ہوتا ہے۔ یہ فطرت ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن کچھ خارجی عوامل ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے کہ انسان اپنی اصل فطرت کو چھوڑ کر منحرف ہونے لگتا ہے، فطرت سے بغاوت کرنے لگتا ہے، اپنی خلقت کو، اپنی طبیعت کو، اپنی مزاج کو چھوڑ کر کے کوئی اور طبیعت اپنا لیتا ہے، کسی اور مزاج کا شکار ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، ان باتوں کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں مثال دے کر کے واضح طور پر فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یہودانہ، وہ بچہ یہودی گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہودی ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے،
اور ینصرانہ، بچہ ایک عیسائی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، عیسائی ماں باپ اسے عیسائی بنا دیتے ہیں، اور یمجسانہ، یا بچہ مجوسی گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ لوگ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ گویا گھر کا ماحول، سماج کا ماحول بچے پر اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر وہ سماج کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ محترم سامعین، یہ 3 مثالیں دی گئی، یہودی، عیسائیت اور مجوسیت کی۔ ایسے ہی اگر کوئی بچہ مشرک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مشرک بن جاتا ہے، اگر کوئی بچہ ملحد گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو ملحد بن جاتا ہے، الا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبعی طور پر، فطری طور پر ہر بچے کے اندر صلاحیت رکھی ہے کہ اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کا اقرار اور اعتراف کرے گا کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اور وہ توحید پر پلے گا، بڑھے گا، اور توحید پر وہ زندہ رہے گا۔ لیکن یہ خارجی اسباب و عوامل، یہ خارجی مؤثرات اس بچے پر اثر انداز ہو جاتے ہیں اور پھر وہ بچہ بدلنے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، عقیدے کے باب میں بچے کا یا کسی انسان کا منحرف ہونا نہایت ہی خطرناک ہے۔ ایک انسان جس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا معبود ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، وہی فطرت وہ لے کر کے پیدا ہوا ہے، لیکن جب اس پر کچھ دوسرا اثر پڑتا ہے، کوئی دوسری چھاپ پڑ جاتی ہے تو وہ توحید سے منحرف ہو جاتا ہے، کسی اور کو معبود بنا لیتا ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا۔ تو یہ تربیت کا، گھر کے ماحول کا، سماج کے ماحول کا اثر ایسا پڑتا ہے کہ جو غلط عقیدہ ہے اس غلط عقیدے پر پلنے لگتا ہے، بڑھنے لگتا ہے، اس پر اس کی نشو و نما ہونے لگتی ہے۔ تو ان خارجی مؤثرات اور عوامل سے عقیدے کے باب میں بالخصوص اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت۔ ہمارے ماحول میں کوئی بچہ اگر ایسے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے، ایسے گھرانے میں پیدا ہو جاتا ہے جہاں شرک کیا جاتا ہے، قبر کی پوجا ہوتی ہے، مزاروں پہ جایا جاتا ہے، قبرستان میں چراغاں کیے جاتے ہیں، وہ بچہ کیسا بنتا ہے؟ وہ بچہ بھی اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو یہ انحراف، عقیدے سے انحراف بہت ہی خطرناک ہے، جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے اس دور میں جو فتنے کا دور ہے، ہر طرف فتنہ ہی فتنہ نظر آتا ہے، بے دینی نظر آتی ہے، شرک کے مظاہر جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں۔ وہاں توحید کے اوپر قائم رہنا، اس پہ باقی رہنا، اس پر استقامت اختیار کرنا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے یقیناً ہمیں بہت زیادہ ہوشیار اور چوکنا رہنے کی ضرورت۔ اگر ہم بے دین رہے، بے علم رہے، یا ہمیں وہ ماحول نہ ملا جو توحید پر باقی رکھنے کے لیے سازگار ہوتا ہے، تو پھر ہم منحرف ہو سکتے ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، ایک حدیث میں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس من الفطرہ، اور ایک حدیث میں فرمایا عشر من الفطرہ، کہ 5 چیزیں فطرت میں سے ہے یا 10 چیزیں فطرت میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو گنایا۔ ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جہاں باطن پاک و صاف ہونا چاہیے وہاں پر اس کا ظاہر بھی پاک و صاف ہونا چاہیے۔ دیکھنے میں انسان اچھی صورت کا، اچھی سیرت کا نظر آئے، اس کا باطن بھی پاک و صاف ہو اور اس کا ظاہر بھی پاک و صاف ہو۔ باطن شرک کی گندگی اور غلاظتوں سے پاک ہو اور ظاہر جسم اس کا پاک و صاف ہو، ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ختنہ کروانا یہ فطرت میں داخل ہے، اور بچوں کے لیے، مردوں کے لیے یہ واجب کے حکم میں علماء نے کہا، اور عورتوں کے لیے مستحب۔ محترم حاضرین، آپ نے فرمایا مسواک کرنا یہ فطرت میں داخل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مونچھ کو کاٹنا یہ بھی فطرت میں داخل ہے، اور داڑھی کو بڑھانا یہ فطرت میں داخل ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بغل کے بال کو اکھاڑنا یا اسے صاف کرنا یہ بھی فطرت میں داخل ہے، زیر ناف بال کو صاف کرنا یہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحدید کر دی، اس کی مدت متعین کر دی کہ 40 دن سے زیادہ ان چیزوں کو بغیر صاف کیے ہوئے نہ چھوڑیں، بلکہ 40 دن سے پہلے اگر ممکن ہو تو ان چیزوں کو صاف کر لینا چاہیے۔ یہ نظافت کا درس، یہ اس دین اسلام کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم قوم کو اس کے ظاہر کو پاک کیا اور اس کے باطن کو بھی پاک کیا۔ یہاں پر مخالفت ہم اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مونچھیں بڑی بڑی اور جس کو کاٹنے کا حکم ہے، چھوٹا کرنے کا حکم ہے، اور داڑھی جس کو بڑھانے کا حکم ہے اسے صاف کر دیتے۔ قص الشارب، مونچھوں کو کاٹنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، ہونٹ پہ نہیں آنا چاہیے بال، لیکن ہم مونچھیں بڑھاتے ہیں اور طرح طرح کے اسٹائل میں اسے رکھتے ہیں، اور داڑھی جسے چھوڑ دینا چاہیے، بڑھانا چاہیے، اسے کاٹتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹا چھوٹا گناہ ہے۔ محترم حاضرین، چھوٹے چھوٹے آداب کو نہ اپنانے کی وجہ سے ہم بسا اوقات بہت زیادہ پھسلنے لگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چھوٹی چیز ہے، چھوڑتے چھوڑتے ہماری عادت پڑ جاتی ہے بڑی بڑی چیزوں کو چھوڑنے کی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ادب کو، ہر حسن اخلاق کو، ہر اچھی چیز کو اپنائیں اور اس پر ثابت قدم رہیں، اس پر استقامت اختیار کریں، تاکہ ہم سے کوئی بڑی غلطی سرزد نہ ہو اور کوئی بڑا انحراف میں ہم مبتلا نہ ہو جائیں۔ محترم سامعین، بعض عورتیں ناخن بڑا بڑا رکھتی ہیں، یہ فطرت سے انحراف ہے۔ فطرت میں ہے کہ ناخنوں کو کاٹا جائے، لیکن فیشن کچھ ایسا آ گیا ہے، ماحول کا کچھ ایسا آ گیا ہے کہ ناخن بڑے بڑے۔ میں نے بعض سفر میں کبھی کبھی دیکھا بعض عورتوں کے برقعے میں ہیں، حجاب میں، لیکن ناخن بڑے بڑے۔ یہ فطرت سے انحراف۔ محترم سامعین، اسی طرح
عورتیں بھاؤ کے بالوں کو باریک کرتی ہیں، چھوٹا کرتی ہیں۔ عورتوں کے ہاں زیب و زینت کے نام پر بہت سارے انحرافات پائے جاتے ہیں، تو ان چیزوں سے انہیں بالخصوص بچنے کی ضرورت ہے۔ جو زیب و زینت مباح ہیں وہ اپنا سکتی ہیں، لیکن جو چیزیں فطرت سے بغاوت ہے یا انحراف کرتی ہیں انہیں چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ محترم سامعین، ایک واقعہ، اسراء اور معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے موقع پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیالے میں دودھ پیش کیا گیا اور دوسرے پیالے میں شراب پیش کیا گیا، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ کو جو پسند ہو وہ لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ چنا، اس کا انتخاب کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا ہدیت للفطرہ اصبت الفطرہ، کہ آپ نے عین فطرت کے مطابق فیصلہ کیا اور دودھ کو چنا۔ اگر آپ شراب کو چنتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ مطلب یہ ہے کہ جو فطرت کے عین مطابق ہے کہ انسان پاک، صاف، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور خبیث اور بری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، یہ فطرتاً ہے۔ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے اور بری چیزوں کو ناپسند کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی جو بہت ساری پاکیزہ چیزیں، ان چیزوں کو انسان پسند کرتا ہے، لیکن وہیں پر بیڑی، سگریٹ، گٹکھا یا اس طرح کی جو نشہ آور چیزیں ہیں، ان چیزوں کو فطرتاً انسان ناپسند کرتا ہے۔ لیکن یہاں ماحول کیا ہے کہ اس طرح یہ چیزیں اتنی عام ہیں، نشہ آور چیزیں یا نقصان دہ چیزیں اتنی عام ہیں کہ ان چیزوں کو نوجوان نسل بہت زیادہ اپنا رہی ہے، بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سی برائیوں میں یہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت سی برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس مثال سے یہ سمجھ میں آیا کہ جو چیز حلال ہے وہ فطرت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ جو چیز حرام ہے وہ ہماری فطرت کے خلاف ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو یا لباس و پوشاک میں ہو یا دیگر امور میں ہو، عادت و اطوار میں ہو۔ جیسے انصاف کرنا، یہ انسان کی فطرت ہے، انصاف کو ہر انسان پسند کرتا ہے، لیکن ظلم و زیادتی کو ناپسند کرتا ہے، یہ اس لیے کہ وہ اس کی فطرت کے خلاف۔ اب اگر کوئی شخص ظلم کرنے لگے، وہ فطرت سے بغاوت کر رہا، چوری کرنے لگے وہ فطرت سے بغاوت کر رہا، زنا کرنے لگے وہ فطرت سے بغاوت کر رہا۔ اس طرح کے اور بھی جو محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اپنانا گویا فطرت سے بغاوت کر، اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اپنانا ہے یہ فطرت کو اپنانا ہے۔ اللہ نے کہا فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی فطرت کو پیدا کیا ہے، آپ کو ایک اچھی فطرت دی ہے، اور اسی فطرت کے مطابق اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے تاکہ آپ کی فطرت اس دین کو نہایت آسانی کے ساتھ اپنا سکے، قبول کر سکے۔ اس دین کے مطابق چلنا یہی عین فطرت، اور اس دین کو چھوڑ دینا، اس سے بغاوت کرنا، اس سے انحراف کرنا، یہی فطرت سے بغاوت اور انحراف۔ یہ خلاصہ کلام۔ محترم حاضرین، فطرت سے بغاوت یا انحراف کے مظاہر جہاں آپ عقیدہ کے باب میں دیکھ سکتے ہیں، وہیں
آپ نکاح وغیرہ کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں فطرت سے بغاوت کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جنسی خواہش، اس کی رغبت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو پیدا کیا۔ جہاں مرد عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایسی ہی عورتوں کی فطرت یہ ہے کہ وہ مرد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہاں اس مرد اور عورت سے شادی کو بندھن میں نہ باندھ کر کے یہاں فطرت سے انحراف کر جائے اور مرد مرد سے شادی کرنے لگے، عورت عورت سے شادی کرنے لگے، جیسا کہ بہت سے یورپی ماحول میں ہوتا ہے اور یہاں بھی اس کی قانون اجازت دے دی گئی ہے، تو یہ فطرت سے انحراف کہلائے گا۔ یہ فطرت سے بالکل بغاوت ہوگی، اور اللہ رب العالمین کے قانون نے زواج سے کا شادی کے قانون سے بالکل بغاوت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک سسٹم عطا کیا ہے، ایک نظام عطا کیا ہے، چاہے عقیدے کا باب ہو، عبادت کا باب ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، معاملات کا معاملہ ہو، یا اخلاق و کردار کا معاملہ ہو، ہر چیز کا ایک سسٹم اور نظام ہے۔ اس سسٹم پہ چلنا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ عین فطرت ہے، اور اس سے بغاوت کرنا، انحراف کرنا، اس کو چھوڑ دینا، یہ فطرت سے انحراف۔ محترم حاضرین، فطرت سے انحراف کا انجام بہت ہی بھیانک ہوتا ہے۔ آپ عقیدے توحید سے انحراف کریں گے، جہنم میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ علماء کرام نے بتایا۔ شادی بیاہ کے معاملے میں فطرت سے انحراف کریں گے، طرح طرح کے امراض میں آپ مبتلا ہوں گے، نفسی بیماری میں مبتلا ہوں گے، ذہنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، مختلف امراض اور بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، جس کا کوئی علاج بھی نہیں مل پا رہا ہے۔ جو لوگ فطرت سے انحراف کرتے ہوئے طرح طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے، کیا وہ سکون میں ہیں یا پریشانی میں ہیں، وہ سعادت کی زندگی گزار رہے ہیں یا شقاوت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ معاشرے میں آپ خود جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ ایسے لوگ بظاہر دکھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن ان کا باطن نہایت ہی کھوکھلا ہوتا ہے، وہ شقی ہوتے ہیں، بدبخت ہوتے ہیں، چین و سکون اس کا نہیں ہوتا ہے۔ محترم سامعین، لوط علیہ السلام کی قوم نے جب فطرت سے بغاوت کیا، اپنی جنسی خواہش حلال عورتوں سے پورا کرنے کے بجائے جب مردوں سے جنسی خواہش کی تکمیل کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور بستی کو پلٹ دیا گیا، ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ تو فطرت سے انحراف کا بھیانک انجام ہے، اور وہ انجام فطرت سے انحراف کے جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں جرم کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے، لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے، نقصان کچھ نہ کچھ لازمی اسے بھگتنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، فطرت پر باقی رہنے کے لیے ہمیں سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ ہم فطرت پر کیسے باقی رہیں؟ ہم کیسے فطرت کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی زندگی کے سفر کو طے کریں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت کے مطابق دین کو اتارا ہے، نازل فرمایا ہے، دین دیا ہے، وہ ہے کیا، تاکہ اس کے مطابق اگر ہمارا مزاج بنتا ہے، گویا ہم فطرت پر باقی ہیں۔ شیطان کی پیروی سے دور رہیں،
شیطان کی باتوں سے، وسوسوں سے دور رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کی ہر بات کو مانو، کسی بات کو برا مت سمجھو، اور شیطان کی پیروی کبھی مت کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بری باتوں کا تمہیں حکم دیتا ہے، بے حیائی کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور یہ معاشرہ، اوپن معاشرہ چاہتا ہے کہ مسلم قوم بے حیا ہو جائے، مسلم قوم بے شرم ہو جائے، مسلم قوم کے اندر وہ غیرت نہ رہے جس کی بنا پر وہ اپنے دین پر قائم و دائم رہتے ہیں، ان کے اندر سے غیرت کو نوش کر کے پھینک دیا جائے۔ ہمارے بچے کالجوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں، مختلف تہذیبوں کا سامنا کرتے ہیں، سب سے پہلے جو ان پر اٹیک ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، یا تو ان کی داڑھی پہ ہوگا، ان کے لباس پہ ہوگا، ان کے ایمان پر ہوگا، طرح طرح کے حملے ہوتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ وہ لوگ جھیلتے ہیں جو اسکول اور کالجوں میں جاتے ہیں، ان سے پوچھیے۔ ایسے بچوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ دشمنان اسلام کو چاہتے ہی ہیں آپ کو بگاڑیں، آپ کا راستہ الگ کریں۔ جب آپ کو بے حیا بنا دیں گے، پھر آپ فَاسْنَ اِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاسْنَ مَا شِئْتَ، جب آپ بے حیا ہو جائیں گے پھر آپ ہر چیز کرنے لگیں گے، ہر چیز آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اس لیے حیا کا تقاضا ہے کہ آپ اس حیا کو اپنے اندر باقی رکھیں، اسلام کا تقاضا ہے کہ اپنے حیا کو باقی رکھیں۔ عورتوں کے لیے بالخصوص یہ چاہیے کہ وہ اس حیا کو باقی رکھیں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، محترم سامعین، خاص طور سے سرپرستوں سے، ذمہ داروں سے، اور اولیاء الامور سے، اور سماج کے باشعور طبقہ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر فطرت پر باقی رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں دینی تعلیم کا ایک اچھا نظم سسٹم قائم کرنا ہوگا، اپنے بچوں کو دینی تعلیم پڑھنے کے لیے بھیجنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء الامور سے کہا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، اگر 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو اسے مار بھی سکتے ہو۔ تو فطرت پر باقی رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا خوگر بنانا، عادی بنانا، اور اسلامی تعلیمات اسے سمجھانا، یہ نہایت ضروری ہے۔ تبھی جا کر کے ہم فطرت پر باقی رہ سکتے ہیں، اس پہ قائم و دائم رہ سکتے ہیں۔ محترم حاضرین، باتیں کچھ اس طرح آئیں کہ ہم نے سمجھا انشاءاللہ کہ فطرت یہی دین اسلام ہے، اس فطرت کو ہمیں باقی رکھنا چاہیے، اور دیگر جو مؤثرات ہیں، جو خارجی عوامل ہیں، وہ اسباب ہیں جو ان فطرت کو بگاڑ سکتے ہیں، منحرف کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام پر قائم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو دین اسلام پر قائم رکھے، اور اسلامی تعلیمات کو دل و جان سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوال فطرت سے متعلق اگر کسی کو کوئی حدیث یاد ہو تو سنائیں۔ ماشاءاللہ، حدیث ہاں، فطرت سے متعلق کوئی حدیث کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ، ایک ٹکڑا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، آئیے، جزاک اللہ۔ دوسرا سوال کر لیتا ہوں کہ فطرت سے انحراف
مختلف مسائل میں ہوتا ہے، ہم کو 3 مثالیں چاہیے جہاں پر فطرت سے انحراف ہوا ہے، 3 مثالیں جہاں پر فطرت سے انحراف ہوا ہے، وہ مثالیں کوئی فطرت سے انحراف کی مثال ہے؟ آئیے۔ آئیے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ شکریہ۔